اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ آل عمران کا 14واں رکوع لفظی با محاورے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایماندارو، اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو کہ وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم عنقریب تمہارا رعب کافروں کی دلوں میں جما دیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کا شریک بنایا بھی تو اس چیز بت کو جسے خدا نے کسی قسم کی حکومت نہیں دی، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بھی یہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک خدا نے جنگ احد میں بھی اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملہ میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہارے پسند کی چیز فتح تمہیں دکھا دی۔ اس کے بعد بھی اس نے مال غنیمت دیکھ کر بزدار پن کیا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مورچہ پر جمع رہنے میں باہم جھگڑا کیا اور رسول کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کہ مال غنیمت کی طرف جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کے رسول پر اپنی جان فدا کر دی، اور پھر بزدلے پن نے تمہیں ان کفار کی طرف سے پھیر دیا، اور تم بھاگ کھڑے ہوئے کہ اسے خدا کو تمہارا ایمان اخلاص آزمانا منظور تھا۔ اذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل کرم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگے پہاڑ پر چلے جاتے تھے، اور باوجہ یہ کہ رسول تمہارے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، تم کو بلا رہے تھے، مگر تم نے جان کے خوف سے کسی کو مڑ کر بھی دیکھتے تھے۔ بس چونکہ تم نے رسول کو آزردہ کیا، اور خدا نے تم کو اس رنج کی سزا میں شرکت کا رنج دیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد احمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ تاکہ تمہاری بھی کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج کرو اور امر کرنا سیکھو اور صبر کرنا سیکھو،
اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اطمینان کی حالت طاری کی کہ تم میں سے ایک گروہ جو اس سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آ گئی، اور ایک گروہ جن کا اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے خدا کے ساتھ خواہ مخواہ زمانہ جاہلیت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے بھلا کیا یہ امر فتح کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے؟ اے رسول کہہ دو امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، اور زبان سے تو کہتے ہو اور نہیں یہ اپنے دلوں میں سے بھی ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ اس امر فتح میں اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اپنے گھروں میں بھی رہتے ہیں تو جن کی تقدیر میں لڑ کے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے، اور یہ اس واسطے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اس کا امتحان کر لے اور لوگ دیکھ لیں، اور تاکہ جو کہ تمہارے دلوں میں ہے صاف کر دے، اور خدا تو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ بے شک جس دن خدا احد میں دو جماعتیں آپس میں گت گئیں، اس دن جن لوگوں نے مسلمانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض گناہوں مخالفت رسول کی وجہ سے وجہ شیطان نے بہکا کے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اسی وقت خدا نے انہیں ضرور ان سے درگزر کی، اور بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔